بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ وہ شرمندہ کم مگر خوش زیادہ تھی۔ جتنی کھٹور بننے کی ایکٹنگ کرتی اتنی نہیں تھی۔ اس نے تولیے کو کرسی پر رکھا، حمزہ نے ٹرے میز پر رکھی اور ایک نظر تولیہ اور دوسری اس پر ڈالی۔ ٹاول کی صحیح جگہ سٹینڈ ہوتا ہے، اس نے گویا جتایا۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہوئی، ٹاول اٹھانے کے لیے جھکی، سوری، واپس واش روم سٹینڈ پر ڈال کر آئی تو حمزہ آستین فولڈ کر رہا تھا۔ کھانا کھا لیں، آپ نے کیوں تکلیف کی، میں خود گرم کر لیتی۔ اس نے کہا، میں نے تو ملازموں کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں دیتا، آپ سے تو نکاح کا رشتہ ہے، البتہ کھانے کے بعد برتن ضرور کچن میں رکھ آئیے گا۔ اس نے کہتے ہوئے واش روم کا رخ کیا۔ سپنا کھانا کھانے لگی۔ فرائیڈ رائس اور چومین بہت اچھا پکا ہوا تھا۔ اس نے پیٹ بھرا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی ابھی تک؟ اس نے حمزہ کو جائے نماز بچھاتے دیکھ کر سوال کیا۔ گھڑی کے حساب سے تو رات گزر ہی چکی تھی اور فجر قریب تھی۔ تہجد کی پڑھ رہا ہوں، اس نے یہ کہہ کر نیت باندھ لی۔ تہجد بھی ادا کرتے ہیں، کوئی خوبی چھوڑی ہے؟ اس نے محبت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ دل اس طرح اس کی طرف کھینچا کہ خود بخود وضو کر کے اس کے پیچھے دوسرا مصلی بچھا کر تہجد کی ادائیگی کرنے لگی۔ ایسا اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا۔ حمزہ نے نوافل کی ادائیگی کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ اللہ سے نہ جانے کیا مانگ رہا تھا، مگر سپنا نے اللہ سے حمزہ مانگ لیا تھا۔ نوافل کے بعد دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ برتن کچن میں رکھ کر آئی۔ دل خود بخود حمزہ کی بات ماننے کو چاہنے لگا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے اپنے حصے کی نیند پوری کر لی تھی۔ حمزہ کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ دونوں بیڈ پر فاصلے سے بیٹھے تھے۔ ہاں، اس نے ٹانگیں پھیلائیں اور دونوں بازو سر کے پیچھے رکھ کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے پوچھا۔ یہ سوال وہ پہلے بھی کر چکی تھی۔ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سپنا کو اشارے سے اس کے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم نے کبھی مجھ سے میرے چھوٹے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا، اسے یہ بے تکلفی پسند آئی تھی، کبھی کوئی موضوع ہی نہیں نکلا، پھر آپ نے میرے ساتھ وقت ہی کتنا بتایا ہے کہ کچھ بات چیت ہو سکتی۔ اس نے شکوہ کیا، کیا تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، شمس، یاد ہے؟ حمزہ نے تمہید باندھی۔ ہاں، کیوں؟ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ بھائی یہ شمس ندیم، ہم لوگ اسے گھر میں ندیم کہتے ہیں۔ حمزہ نے اس پر بم پھینکا۔ خواب کی تعبیر اب پوری اس پر عیا ہو چکی تھی۔ پیچھے سے وہ حمزہ تھا مگر آگے سے شمس۔ وہ منہ کھولے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آپ کا بھائی؟ وہ ہلکلائی۔ ہاں، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی صرف تمہاری وجہ سے۔ حمزہ نے سرد نظروں سے اس کو دیکھا۔ میم، وہ ممنائی سپنا، تم ایک خود پسند اور مغرور لڑکی ہو، مگر میرے نزدیک تم ذہنی مریضہ ہو۔ ہاں، خود پسندی اور غرور بھی ذہنی امراض و خناس اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تم کے اپنے حسن پر ضرورت سے زیادہ ہی ناز تھا۔ شمس مجھ سے اکثر تمہاری باتیں کیا کرتا تھا، کیونکہ ہم دونوں صرف بھائی نہیں، اچھے دوست بھی ہیں۔ اس نے کہنا شروع کیا۔ شمس کہتا تھا کہ سپنا بہت قابل رحم لگتی ہے، اس کی محبت غلط ہے، بھٹکی ہوئی ہے، اس کو مددگار ہاتھ کی ضرورت ہے جو اسے تراش کر خوبصورت ہیرا بنا سکے۔ وہ کہتا تھا کہ کاش سپنا میری بہن ہوتی۔ حمزہ کے الفاظ اس پر توکیلے پتھر بن کر برسے اور آخری جملے نے تو اس کی ہستی ہلا کر رکھ دی۔ بہن؟ اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، وہ تمہیں بہنا کی طرح سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کاش میں سپنا کو اس خود پسندی اور غرور کے پھندے سے آزاد کر کے ایک معتبر سوچ دے سکوں۔ وہ تم پر لائن نہیں مارتا تھا، وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے دماغ میں بھی عام لڑکیوں کی طرح خناس بھرا ہوا تھا کہ تم سے زیادہ حسین کوئی اور نہیں، اور جو لڑکا تمہیں دیکھتا ہے تمہارے ظاہری حسن پر فدا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سخت طیش میں تھا۔ سپنا سانس روکے اسے سن رہی تھی، پلکیں چھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس روز شمس تم سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، مگر میرا بھائی معصوم تھا۔ تم نے اس کا مذاق اڑایا، اور اڑایا بھی سارے ڈپارٹمنٹ میں سب لوگوں کے سامنے۔ تم اس کا تماشا کیا۔ ہمارے پیرنٹس اور اسپیشلی میری ممی نے ہماری تربیت عام گھرانوں سے ہٹ کر کی تھی۔ ہماری ممی بہت خاص ہیں، انہوں نے ہمیں دوسروں کی مدد کرنا اور محبت کرنا سکھایا ہے، اور دوسروں پر رحم کرنا بھی سکھایا ہے، مگر فلرٹ کرنا نہیں سکھایا۔ نہ ہی ہمیں یہ درس دیا کہ ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں سے عشق معاشقے کی پنکھیں پڑھائیں، نہ یہ سکھایا کہ کسی بھی لڑکی کو چاہے وہ خوبصورت ہو یا بدصورت، اسے لڑکی نہیں انسان سمجھو، اور انسان سمجھ کر اس کی عزت کرو۔ اگر تم نے کسی انسان کی عزت کرنا تو درکنار، اس کو انسان سمجھنا بھی گوارا نہ کیا۔ حمزہ کی آواز دھیمی تھی، مگر انداز میں ایسا غیظ و غضب تھا کہ اسے سانس لینا دشوار تھا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ ندیم ہمیشہ مجھ سے ذکر کرتا تھا کہ سپنا کو حسین چہرے پسند ہے، مگر اس کی پسند سطحی ہے۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے آپ سپنا سے شادی کر لیں، اس کے لیے آپ پرفیکٹ ہیں۔ حمزہ کی اس بات نے انکشاف کیا اور ایک نیا در کھول دیا۔ وہ چونکی اور جھکی ہوئی آنکھیں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔
مجھے اپنے بھائی کی باتیں بچکانا لگتی تھی۔ جس روز تم نے اس کا تماشا بنایا، اس روز وہ تمہیں گھور نہیں رہا تھا، بلکہ وہ کئی دنوں کی ذہنی کشمکش کے بعد اپنے اندر ہمت پیدا کر کے تم سے میرے متعلق بات کرنے کے ارادے سے تمہارے پاس آنا چاہتا تھا۔ اس نے تمہاری سہیلیوں کے ساتھ تمہاری باتیں سن لی تھی کہ تم حمزہ نام کے کسی خیالی شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور وہ تمہیں میری تصویر دکھا کر میرا نام بتا کر تمہیں حیران کر دینا چاہتا تھا۔ مگر تم، حمزہ نے نفرت سے اسے دیکھا، تمہاری نظر میں حسن کا معیار یہ ہے کہ گورا رنگ ہو، خوبصورت نین نقش ہو، پرکشش جسم ہو۔ وہ چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا۔ سپنا کی آنکھیں پہلے ہی جھکی ہوئی تھی، اب اس کی گردن بھی جھک گئی، مگر میری نظر میں یہ حسن نہیں ہے۔ اس نے کچھ دیر ٹھہر کر کہا، ندیم نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور وجہ صرف مجھے بتائی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ مانا ہی نہیں، اور مجبوراً مجھے اس اسلام آباد یونیورسٹی کے لیے مجبور کرنا پڑا۔ مگر وہ بہت ڈسٹرب تھا، وہ بہت ہرٹ ہوا تھا۔ میں نے بلاخر اسے سمجھایا اور سمجھا بجھا کر باہر کی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنے کا کہا۔ اس کا پورا سال ضائع ہو گیا۔ میں ایک روز یونیورسٹی آیا تھا کہ سپنا سے مل کر اس کی طبیعت صاف کر دوں، مگر جب اتفاقاً ہی صحیح میں نے تمہاری اور انیلا کی باتیں سنی تو مجھے لگا کہ تمہیں سبق سکھانا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو نہ جانے تم کس کس کا ستیہ ناش کر دو گی۔ بہرحال قصہ مختصر، میں نے کسی نہ کسی طرح تمہارے گھر کا پتہ حاصل کر لیا۔ سپنا چونک کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ممی تمہارے گھر پرپوزل کے ساتھ بھیجوں گا، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ ندیم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں اس کی پریشانی میں تم سے بدلہ لینے کا وعدہ بھول چکا تھا، مگر ندیم کی طبیعت سنبھلتی ہی میں نے اس سے تمہارا تذکرہ ضرور کیا اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی ضرور کروں گا۔ باقی میرے شادی کے پیچھے مقصد کیا تھا وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا۔ پھر اسے بھی تم اتفاق ہی کہو یا کچھ اور کہ یہ نایاب کی شادی تمہارے بھائی سے ہو گئی، اور مہندی والی رات میں نے تمہیں وہاں دیکھ لیا، تمہارے بارے میں معلومات اکٹھے کی تو پتہ چلا کہ تم نایاب کی دلہا کی بہن ہو۔ قدرت نے میرا کام آسان کر دیا اور تم دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ وہ لمحہ بھر رکا۔ سپنا کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اس سے کچھ پوچھنے کی۔ ندیم ہماری شادی سے پہلے ہی فلائی کر گیا تھا کیونکہ اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ فی الوقت تمہیں پتہ چلے کہ ندیم میرا بھائی ہے۔ پھر شادی کی پہلی رات سے آج تک میں نے تمہیں خود سے دور رکھا، سزا کے طور پر۔ پھر اس نے ہمت کر کے حمزہ کا ادھورا جملہ پورا کر دیا، ہاں مگر تمہارے لیے یہ سزا کم ہے۔ سپنا دوسروں کی شکلوں کا مذاق اڑانے والی لڑکی کی اپنی زندگی مذاق بن جائے گی، یہی اس کی سزا ہے۔ وہ صفاقی سے بولا، میں بہت شرمندہ ہوں حمزہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، مجھے معاف کر دیں۔ اس سے حمزہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم خود سے پوچھو کیا تم اتنی آسان معافی کی مستحق ہو؟ حمزہ نے خشک لہجے میں کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ بتائیں، میں شمس سے معافی مانگ لوں گی۔ اس نے بے قراری سے کہا، تم جانتی ہو سپنا، میں نے اتنا اسٹیبلش ہونے کے بعد بھی شادی کیوں نہیں کی؟ اس نے اچانک سوال کیا، کیوں؟ اس نے خوفزدہ سا ہو کر پوچھا، کیونکہ میں کسی عورت کو ماں بننے کا سکھ نہیں دے سکتا۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا، کیا کوئی پہاڑ تھا جو اس پر آن گرا؟ ہاں، اور یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ کسی صفاق جلاد کی طرح لگ رہا تھا۔ سپنا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بچے بہت پسند تھے یا وہ ماں بننے کے لیے مری جا رہی تھی، مگر یہ احساس تو ہر لڑکی میں نہیں نکاح کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ماں بننا ہے، اس کی دنیا کو اس کے بطن میں پیدا ہونے والے بچے نے پورا کرنا ہے۔ حمزہ نے اس سے ایسا انتقام لیا، کیا میرا جرم اتنا بڑا تھا؟ اس کی آواز دور کسی کنویں سے آئی، سزا تمہارے کارنامے کے مقابلے میں کم ہے۔ سپنا بیگم، وہ شفاق اور بے رحم لہجے میں بولا تھا، یا اس کے لیے بن گیا تھا۔ پہلی بار سپنا کو اس کے خوبصورت چہرے سے گن آئی، پہلی بار اسے مظفر کے رشتے پر حمزہ کے رشتے کو فوقیت دینے پر شرم محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی بار وہ پچھتا رہی تھی اپنی سطحی سوچ پر، اور غلط باتوں پر اسے انیلا کی بات شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی اس نے کس کس کا دل اپنی جہلانہ باتوں سے دکھایا ہوگا۔ آج اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو نکل رہے تھے۔ آج وہ خوبصورت اور بدصورتی کے فرق کو سمجھ آئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا وہ ظاہر شخص ادھورا تھا اور اسے بھی ادھورا ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اب تم بھی شمس اور دوسرے لوگوں کی طرح جنہیں تم نے اپنی باتوں کے خنجر سے لہولہان کیا، ادھورے پن اور بدصورتی کے احساس کے ساتھ جیو گی۔ اب وہ سب اور تم ایک احساس کے ساتھ زندگی گزارو گے، بلکہ شاید وہ سب یہ کہیں نہ کہیں اس احساس سے باہر آ ہی جائیں گے جس احساس ذلت سے تم نے انہیں دوچار کیا۔ مگر تم کیسے اس احساس کے پنجے سے نکلو گی؟ سپنا، جس میں آج تمہیں جکڑی ہوئی ہو، وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ سے شعلے نکل رہے تھے۔ سپنا نے چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حمزہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ آج میرے لفظوں کی تیر خود مجھے ہی چھلنی کر رہے تھے۔ کل تک میں لوگوں کا مذاق اڑاتی رہی اور آج خود میری زندگی ایک مذاق بن کر رہ گئی۔ کاش میں کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچ لیتی کہ میرے لفظ اس کی سوچ، اس کی زندگی کی شخصیت پر کیا اثر مرتب کریں گے۔ میں اور مجھ جیسے کتنی ہی عقل کے اندھے پڑھے لکھے جاہل اپنی باتوں کے نشتر سے دوسروں کو زخمی کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا مذاق کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ حمزہ کے گھٹنوں پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ حمزہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھا تھا۔
وہ دونوں ہاتھ کی انگلی اپنے سیاہ بالوں میں پھنسائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، جب اچانک وہ آ کر اس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے اس کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ حمزہ اب بھی چپ تھا۔ حمزہ، مجھے میرے کیے کی سزا اللہ نے دی ہے۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میں نے اللہ کی سب سے پیاری مخلوق جسے اس نے اشرف المخلوقات کر دیا، اس کا مذاق اڑایا۔ میں یہ کبھی سوچتی تھی کہ جن رنگوں اور شکلوں کو میں مذاق اڑا رہی ہوں وہ اللہ کے پیارے بندے ہو سکتے ہیں؟ میں بھی تب بھی اللہ کے بندے تو ہیں، اور میں بحیثیت مسلمان یہ کیسے بھول گئی کہ جب ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل میں امتیاز نہیں کیا تو میری کیا حیثیت کہ میں کسی میں امتیاز کرنے بیٹھ جاؤں۔ میں نے تو جہالت کی انتہا کر دی۔ وہ اپنے کیے اور سوچ پر شرمندہ تھی۔ حمزہ نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اسے شانوں سے تھاما اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا، مگر اس نے اس کے آنسو نہیں پوجے۔ حمزہ، مجھے شمس سے معافی مانگنی ہے، مجھے اپنے گناہوں پر اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ بھولی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جب وہ غلطیوں اور گناہوں کے اطراف میں معافی کی توفیق دیتا ہے تو یقیناً معاف بھی کرتا ہے۔ حمزہ نے آہستگی سے کہا، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں، ہماری معافی، ہماری توقع اور ہماری امیدوں سے بہت بڑی ہے۔ اس جیسی توقع رکھو گے ویسا ہی ملتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مانگنے میں گہرائی اور خلوص ہو۔ کھوٹا تو سکہ بھی نہیں چلتا۔ پھر نیت کے کھوٹ اور سوچ میں تنگی لے کر اللہ کی طرف قدم بڑھایا جائے تو سب جانتا ہے ایسی توبہ کیسے قبول ہوگی بھلا۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں شرمندہ ہوں، کیا یہ بات اللہ کے لیے کافی نہیں؟ اس سے آنسو پونجے، وہ اللہ ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا۔ جو شرمندہ ہو اور نادم ہو اور پھر معافی کا طلبگار بھی ہو تو اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس سے مانگو تو وہ کیوں عطا نہیں کرے گا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے سوال کیا۔ جب تمہارا دل گواہی دے گا کہ تمہارے رب نے تمہیں معاف کر دیا۔ حمزہ نے جواب دیا، مجھے شمس اور مظفر بھائی سے معافی مانگنی ہے، اس کے بغیر تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اللہ کا نہیں اس کے بندوں کا دل دکھایا ہے۔ میں اپنی نظروں میں خود گر چکی ہوں۔ اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ جب آپ نے مجھے اپنی حقیقت بتائی تب مجھے آپ سے گن آ رہی تھی کہ آپ نے محض انتقام کی بھیڑ چڑھانے کو میری زندگی داؤ پر لگا دی، مگر جب آپ کے کمرے سے جانے کے بعد میں نے تنہائی میں سوچا تب مجھے احساس ہوا کہ غلطی میری تھی، قصور میرا تھا، اور آپ کی بدولت مجھے سزا ملی، یعنی وجہ آپ بنے۔ تو آپ پر کیوں غصہ ہوں جبکہ مجھے آپ کو غلط سمجھ کر خود کو ملامت کیا؟ وہ جھکے سر سے اعتراف کر رہی تھی۔ حمزے کے لبوں پر بہت ہولے سے مسکراہٹ رینگی، مگر سپنا کا سر چھکا ہوا تھا، اس سے مسکراہٹ نہ دیکھ سکی۔ اچھا تو تم مانتی ہو کہ غلطی تم سے ہوئی؟ حمزہ نے سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر زور سے ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، کل ندیم گھر آ رہا ہے، اس سے معافی مانگ لینا، اور مظفر کے گھر تو ہم انوائٹڈ ہیں ہی، تو اس سے بھی معافی مانگ لینا۔ کل شمس آ رہا ہے، وہ چونکی ہاں یہیں آئے گا، رات کی فلائٹ ہے، چھٹیوں پر آ رہا ہے۔ اس نے بتایا اب آرام کر لیں، صبح ہونے میں بہت وقت پڑا ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہی کہا۔ سپنا بھی اس کی تقلید میں کھڑی ہو گئی۔ صرف چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ کتنی بدل گئی۔ حمزہ یونیفارم پر پرفیوم سپرے کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیچے نظریں کیے وہ اس کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ کافی بنانا سیکھ لیا آپ نے؟ پرفیوم کی شیشی ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے جیسے اس نے چھیڑا۔ تم سے پھر آپ پر آ گئے، آپ کی منہ سے تم اچھا لگتا ہے، اپناہیت کا احساس ہوتا ہے، مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ خاصی خوشگواری سے اس کو دیکھ کر وہ بولا۔ ڈریسنگ میرر میں اس کا عکس واضح تھا، نیوی بلیک سلک کے سادہ مگر خوبصورت کرتے پاجامے میں کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ رکھا تھا۔ رات کو رونے دھونے نے اس کے چہرے اور آنکھوں کو بے حد نکھار دیا۔ جی وہ اسی روز بٹلر سے سیکھ لی تھی جب آپ نے میری چوری پکڑی تھی۔ اس نے بچوں جیسے انداز میں جواب دیا تو حمزہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے بالکل صبح کا وقت بہت پسند ہے، خاص طور پر جب رات کھل کر بارش ہوئی ہو۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ مڑا اور گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ کیونکہ ہچ یہ نکری نکری سی دھلی دھلائی لگتی ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اس نے جھک کر سپنا کے ہاتھ سے مگ لیا اور آخری جملہ سرگوشی میں بولا۔ سپنا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس کے سانسوں کی گرمی سپنا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار کانپا اور گرم گرم کافی اس کے نازک سے ہاتھ پر چھلک گئی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی، او گاڈ! لائیں دکھائیں۔ حمزہ نے اپنا مگ ٹرے میں رکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے مگ لے کر وہ بھی ٹرے میں رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جلد سرخ ہو رہی تھی۔ چلیں جلدی سے ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، اس پر کہیں چھالے نہ بن جائے۔ ٹوتھ پیسٹ لگانے سے جلن کم ہو گئی تھی، مگر تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ کم آن، ایک تو یہ آنسو ہمہ وقت بہنے کو تیار رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی جیب سے رومال لگا کر اس کے رخسار صاف کیے، پھر اسے کرسی پر بٹھایا اور سنگھار میز کی نیچی دراز کھول کر اس میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ ہاتھ سیدھے کریں، اسے ٹیوب لگاتے ہوئے کہا۔ سپنا کو تکلیف ہو رہی تھی، مگر حمزہ کی توجہ اور خیال رکھنے سے اچھا لگ رہا تھا۔ اس پر حمزہ کی قربت اس رات کی باتیں بھی بھلائی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کا لمس اسے ایک ہونے کا احساس دلانا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حمزہ اسے کریم لگانے میں مصروف تھا، مگر اس کی نگاہوں کی گرمی واضح اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ یونیفارم میں وہ اور بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دکھ سے سپنا کا دل بھر آیا۔ کتنی عجیب بات تھی،
اپنی زندگی میں کچھ کرب غم جیسے لفظوں کو جگہ نہ دینے والی کے حصے میں کتنا بڑا دکھ آ گیا. کاش تم ادھورے نہ ہوتے تو کتنے حسین ہوتے. مگر مجھے سزا دینے کی خاطر قدرت نے تمہیں ادھور بنایا. میں جب جب تمہیں دیکھوں گی تب تب تمہارے ادھورے ہونے کا خیال مجھے تڑپائے گا، ستائے گا، کیونکہ تمہارا ادھورا پن میرے ذات کو مکمل نہیں کر سکے گا. وہ سوچ رہی تھی. کیا سوچ رہی ہو؟ سر اٹھا کر پوچھا. کچھ نہیں. وہ گڑبڑائی. شام کو تیار رہیے گا. اس نے کہا. جی خالی ہاتھ آپ کی بہن اور بہنوئی کے گھر جانا اچھا نہیں لگے گا. آپ کو تو یہاں کی مارکیٹوں کا علم بھی نہیں. چلیے ایسا کرتا ہوں کہ میں کسی کو بھجوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی کمپنی اور گائیڈنس ملے. کچھ گفٹ لے لیجیے گا. میرے پاس تو بالکل ٹائم نہیں. یہ تو آپ خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے. وہ ہاتھ دھو کر نکلا اور تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اجلت میں کھڑی دیکھتے ہوئے بولا. آپ 12:30 بجے تیار رہیے گا. یہاں مارکیٹ تو دیر سے کھلتی ہے مگر راستے لمبے ہیں، ٹریفک وغیرہ بھی ہوتا ہے تو ٹائم لگ جائے گا. اوکے آئی ایم دی گیٹنگ لیٹ. کیا ہوا؟ حمزہ ٹھٹکا. کچھ نہیں. وہ آپ کو گاڑی تک چھوڑنے وہ جھجک کر بڑھتی ہوئی رکی. او تھینکس. اچھی بیویوں کی یہی نشانی ہوتی ہے. وہ قدرے شوخی سے بولا اور آگے بڑھ گیا. پورچ میں گاڑی بما ڈرائیور کھڑی تھی. وہ جھجک کر وہیں دروازے پر رک گئی. حمزہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے الٹے ہاتھ کی انگلی ہلا کر اسے الوداع کا اشارہ کیا. وہ مسکرائی. حمزہ کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی. خیردین کاموں میں مصروف تھا. اس نے اسے بلا کر مختلف ہدایات دی. سب سے پہلے تو اس کو اپنے کپڑے اور دوسرے سامان اشیاء کو ٹھکانے لگانا تھا. وہ خیردین کی مدد سے جلدی جلدی کام نپٹا رہی تھی. کاموں میں وقت کا دھیان ہی نہ رہا. اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی. وہ قریب ہی کھڑی تھی. ریسیور اٹھا لیا. دوسری طرف حمزہ تھا. جلدی مجھے یہ تو خیال ہی نہ رہا کہ آپ کو رقم درکار ہوگی. اس کی بات پر سپنا کو بھی ہوش آیا. پیسے تو اس نے شاپنگ کے دیے ہی نہیں تھے. میں پی این کو کچھ رقم دے کر بھیج رہا ہوں. اگر زیادہ چاہیے تو مجھے کال کر کے بتا دیں. اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا. بیگم صاحبہ پی این کو بھیجا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. خیردین نے آ کر اسے اطلاع دی. ہاں بھیجو، اور بٹلر سے کہو کہ میرے لیے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو لے آئے. حمزہ بھی بغیر ناشتہ کیے چلے گئے. آخری جملہ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی. جی خیردین. لاؤنج سے نکل گیا. پیون نے اندر آ کر اسے لفافہ پکڑا جو سیل تھا. اسے رقم گنی. اچھی خاصی تھی. اس نے پیون کو ایک پرچہ لکھ کر دیا اور حمزہ کو دینے کے لیے کہا. پھر خود سے مطمئن ہو کر کمرے میں کپڑے دیکھنے لگی.